پارہ نمبر 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاءوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ وما ارسلنا من رسول، اور ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول الا مگر لیطاع باذن اللہ، تاکہ اس کی پیروی کی جائے باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ ولو انہم، اور اگر وہ لوگ اذ ظلموا انفسہم، جب ان سے اپنی جانوں پر ظلم ہو گیا تھا، جاؤک، وہ آتے آپ کے پاس، فاستغفر اللہ، پس وہ اللہ سے معافی طلب کرتے، واستغفر لهم الرسول، اور ان کے لیے رسول بھی بخشش مانگتا، لوجد اللہ، تو البتہ وہ پاتے اللہ کو، تواب الرحیم، توبہ کو قبول کرنے والا، رحیمن، نہایت مہربان۔ فلا وربک، پس تیرے پروردگار کی قسم، لا یؤمنون، وہ ایمان والے نہیں ہیں، حتی یحکموک، یہاں تک کہ وہ آپ کو فیصل مانے، فیما شجر بینہم، اپنے باہمی اختلافات میں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر وہ محسوس نہ کریں اپنے دلوں میں، حرجن، کچھ تنگی، مما قضیت، اس فیصلے کے بارے میں جو آپ نے کیا، ویسلموا تسلیما، اور وہ تسلیم کر لیں، اچھی طرح سے تسلیم کرنا، سر بسر تسلیم کر لیں۔ وما ارسلنا من رسول، اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول، الا لیطاع، مگر اس لیے تاکہ اس کی پیروی کی جائے، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ ولو انہم اذ ظلموا، اور انہوں نے یہ طریقہ کیوں نہ اختیار کیا، اذ ظلموا انفسہم، جب ان سے اپنے اوپر زیادتی ہو گئی تھی، جاؤک، تو وہ آ جاتے آپ کے پاس، فاستغفر اللہ، وہ معافی مانگتے اللہ سے، واستغفر لهم الرسول، اور بخشش طلب کرتا ان کے لیے رسول، لوجد اللہ، تو البتہ وہ پاتے اللہ کو، توابن، توبہ کو قبول کرنے والا، رحیمن، نہایت مہربان۔ فلا وربک، پس تیرے پروردگار کی قسم، لا یؤمنون، وہ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے، حتی یحکموک، یہاں تک کہ آپ کو حکم تسلیم کر لیں، فیما شجر بینہم، ان باہمی اختلافات میں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر وہ اپنے دلوں میں تنگی محسوس نہ کریں، مما قضیت، جو آپ فیصلہ فرما دیں، ویسلموا تسلیما، اور اس کو سر بسر تسلیم کر لیں۔ اس سے پچھلی آیات کے ساتھ چونکہ اس کا ربط ہے کہ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا تھا کہ جب بھی کوئی تنازع کھڑا ہو جائے، آپس میں اختلافات پیدا ہو جائے، تو ایسی صورت میں حتمی اور آخری رائے جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی ہونی چاہیے۔ ایک مومن کی یہ نشانی ہے کہ وہ اپنے تنازعات کو
اللہ اور اس کے رسول کے در پہ جا کر کے حل کرواتا ہے۔ اللہ کے در پر مطلب یہ کہ کتاب اللہ سے، اور جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں رہے تب تک تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر کے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لے جانے کے بعد اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے احکامات اپنائے وہ اب بھی بالکل اسی طرح جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں جس طرح وہ کلی طور پر سند کی حیثیت اس کو حاصل تھی، اب بھی وہی حیثیت حاصل ہے۔ لہذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے اوپر پیش کر کے اپنے تنازعات کو حل کرنا ایک مومن کی نشانی ہے۔ اور پھر درمیان میں منافقین کی جو ایک بری خصلت تھی اس کا تذکرہ فرمایا گیا کہ منافق لوگ بجائے اس کے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر کے اپنے تنازعات حل کرواتے، وہ اس کے بجائے طاغوت کے پاس اپنا سارا فیصلہ لے کر کے جاتے، مقدمہ لے کر کے جاتے ہیں فیصلہ کروانے کے لیے، یعنی کعب بن اشرف کے پاس۔ اور کعب بن اشرف تو ایک مشہور سود خور آدمی تھا، اور اس کے بارے میں پیچھے ہم نے گزشتہ آیات میں تذکرہ بھی کیا کہ جس نے مشرکین کو کہا تھا کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے اصحاب سے اعلیٰ لوگ، ایسا آدمی اس سے فیصلہ کروانے کو بظاہر کلمہ گو ہونے کے باوجود بھی فیصل اس کو مانتے ہیں، حکم اس کو بنایا ہوا ہے۔ تو اب ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھیجنے کا مقصد بیان فرمایا کہ رسول کو اس لیے نہیں بھیجا، کوئی بھی رسول جو دنیا میں تشریف لایا تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم نے مان لیا کہ یہ رسول ہے بس ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی، نہیں، بلکہ فرمایا جس کو بھی بھیجا الا لیطاع باذن اللہ، اس لیے بھیجا کہ اس کی پیروی کی جائے اللہ کے حکم سے، اس لیے نہیں کہ بس مان لیا اور ہم نے یا رسول اللہ کا نہرہ لگا لیا اور صدقے یا رسول اللہ کہہ کر کے بس بات ختم ہو گئی، نہیں، صرف اوپر سے رسول کو ماننا یہ حقیقت میں ماننا نہیں ہے، حقیقت میں ماننا یہ ہے لیطاع باذن اللہ، تاکہ اس کی پیروی کی جائے۔ لیکن پہلے یہ بات ہو چکی کہ حقیقت میں بالذات اطاعت جو ہے وہ صرف کس کی ہے؟ اللہ کی۔ رسول چونکہ اللہ کی اطاعت سے آگاہ کرنے کا واحد ایک راستہ ہے، وہی بتا سکتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے رسول کی پیروی ہوتی ہے، ورنہ بالذات بالحقیقت وہ رسول کی پیروی نہیں۔ اس لیے فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی پیروی کی در حقیقت کس کی پیروی ہے؟ اللہ کی پیروی ہے، کیونکہ رسول صرف اور صرف اللہ کا پیغام لے کر کے آتا ہے اور وہ اس میں کسی قسم کے شک شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اگر کبھی رسول سے کچھ اجتہادی طور پر تھوڑی سی اونچ نیچ ہو بھی گئی تو بھی بذریعہ وحی اس کو کیا کر دیا گیا؟ ختم کر دیا گیا اور صحیح آگاہی فرما دی گئی اور رہنمائی کر دی گئی۔ اس لیے یہاں فرمایا وما ارسلنا من رسول، نہیں ہم نے رسول کوئی بھیجا الا مگر اسی واسطے بھیجا لیطاع باذن اللہ، تاکہ اس کی اللہ کے حکم سے پیروی کی جائے۔ اب ان کا جو پیچھے منافقین کا طرز تھا نا وہ یہ تھا کہ جب ان کا پول کھل جاتا تھا کہ منافقت کی ہے، غلط کام کیا ہے، تم اپنا فیصلہ لے کر کے دوسری جگہ کیوں چلے گئے؟ جب پول کھلتا تھا نا تو پھر وہ آ کر کے یحلفون باللہ، قسمیں کھاتے تھے، اور قسمیں کھانے کے ساتھ کہتے تھے کہ حقیقت میں چھوٹی عدالت میں جانے کا مقصد آپس کا تصفیہ تھا کہ ہم تصفیہ کر لیں، مصالحت کر لیں، کچھ لے دے کر لیں، کیونکہ آپ کی عدالت میں آنے سے تو قانونی فیصلہ ہو جاتا، قانونی طور پر اس میں تو رد و بدل نہیں ہو سکتی کہ اس کا حق ادھر چلا جائے اس کا ادھر آ جائے۔ مصالحت اسی کو کہتے ہیں کہ کچھ لے دے کی صورت میں ہو جائے۔ تو یہ قسمیں کھا کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر کے یوں کہتے ہیں، تو فرمایا کہ ایسا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے،
بلکہ طریقہ یہ تھا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، اگر وہ یوں یہ والا طریقہ اختیار کر لیتے نا، اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب اپنے ساتھ ظلم زیادتی کر ہی بیٹھے تھے تو کیا کرتے؟ جاؤوک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اللہ سے بخشش مانگتے، اور نبی علیہ السلام بھی ان کے لیے بخشش مانگتے، تو لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا، البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تواب پاتے، بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا، رحیمہ، اور اللہ کو بڑا مہربان پاتے۔ اس کا مطلب یہ کہ چونکہ انہوں نے منصب رسالت پر ڈاکہ ڈالا تھا اور اس وقت انہوں نے نبی علیہ السلام کی توہین کر کے دوسری جگہ چلے گئے، تو اس لیے فرمایا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے ہی اس کا مداوع ہو سکتا ہے، اس کے بغیر اس کا مداوع نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ السلام بھی تمہارے لیے بخشش مانگیں گے تو جا کر کے بخشش ہوگی، ورنہ دوسری صورت میں نہیں۔ لیکن انہوں نے اس طرح کا طریقہ نہیں اختیار کیا، بلکہ وہ قسم قرآن کھا کر کے اپنی بات منوانے کی کوشش کی۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تلوار کے ساتھ فیصلہ کیا نا، اس کا اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دفاع بھی فرمایا۔ یہاں ایک مسئلہ تھوڑا سا واضح کر دو، وہ یہ کہ نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ میں تو یہ مسئلہ ظاہر باہر ہے کہ جب کسی سے کچھ اس طرح کی اونچ نیچ ہو جائے، اور بہت سارے صحابہ سے اس طرح کا ہوا، تو آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا مانگیے، بخشش طلب کیجئے، اور نبی علیہ السلام کو حکم بھی ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے لیے بھی آپ بخشش طلب کیجئے، اور وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، آپ ان کے واسطے دعا کیجئے کیونکہ آپ کی دعا سے ان کو روحانی خوراک ملتی ہے اور ان کو سکونت حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ تو نبی علیہ السلام کے پاس آ جاتے تھے، یا رسول اللہ یہ غلطی ہو گئی، ہمارے لیے بخشش طلب کیجئے، ہم بھی استغفار کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ بھی ہمارے لیے استغفار کر لیجئے۔ لیکن نبی علیہ السلام کے پردہ فرما جانے کے بعد کیا آیا یہ حکم اب بھی باقی ہے؟ اب بھی حکم یہ باقی ہے؟ تو اس حوالے سے مفسرین نے لکھا ہے، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بحر محیط تفسیر کی ایک بہت بڑی تفسیر ہے، اس میں اس کو درج کیا گیا، معارف القرآن میں مفتی شفیع صاحب نے بھی اس کو لکھا ہے کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی رحلت کو 3 دن ہی گزرے تھے کہ آپ علیہ السلام کی قبر اطہر پر ایک بدو آیا اور اس نے آ کر کے یہی آیت کریمہ پڑھی کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ رسول اگر اس کے لیے بخشش طلب کریں گے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کر لے گا، خود بھی استغفار ہو اور نبی علیہ السلام بھی استغفار کرے۔ چنانچہ وہ آیا اور ادھر لوٹ پوٹ ہو کر کے یہ آیت پڑھ کے یا رسول اللہ میرے لیے آپ استغفار کیجئے، میرے لیے آپ استغفار کر لیجئے۔ تو ایسے موقع پر جب اس نے یہ کہا تو قبر سے یہ آواز آئی کہ تجھے معاف کر دیا گیا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، اس کے اوپر عقیدہ بنانا کوئی ضروری نہیں ہے کہ بندہ اس طرح کا نظریہ بنا لے، البتہ اتنی بات معلوم ہوتی ہے، مشکات شریف کی روایت ہے، پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من صلی علیہ نائین، جو دور سے جا کر کے نا مجھ سے درود مجھ پر پڑھتا ہے تو ابلغتہ، تو وہ درود مجھ پر پہنچایا جاتا ہے کہ شکریال میں بیٹھے ہوئے فلاں شخص نے آپ کے اوپر درود پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہاں بیٹھے ہوئے شخص نے آپ کے اوپر درود بھیجا ہے، وہ نبی علیہ السلام پر پہنچا دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِهِ سَمِعْتُهُ، جو آدمی میری قبر پہ آ کر کے درود و سلام پڑھتا ہے نا تو میں خود اس کو سن لیتا ہوں، تو اس سے یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ کو وہاں سے جواب ملے، لیکن البتہ اب بھی یہ حکم برقرار ہے، چونکہ یہ قرآن مجید تا قیامت ایک رہنما کتاب ہے۔ اس میں فرمایا جاؤ کا، آپ کے پاس آ جائے،
تو آپ کے پاس آ جائے، چونکہ یہ نظریہ ہے امت کا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر اطہر میں حیات برزخیہ کے ساتھ وہاں زندہ ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ درود بھی سنتے ہیں جب کوئی قبر پہ جا کر کے کہتا ہے، لہذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پہ جا کر کے اب بھی یہ بخشش مانگی جا سکتی ہے، بخشش اور کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی جا سکتی ہے، گناہ کی معافی تو اللہ سے مانگنی ہے، واستغفر اللہ، اور پھر سے یا رسول اللہ آپ سفارش کر دیجئے کہ اللہ میرے گناہوں کو کیا کر دے، معاف کر دے۔ تو اب بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ حکم باقی ہے۔ اب وہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا تھا نا، اب اس کا دفاع ہو رہا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس منافق بشر نامی منافق کا سر قلم کر دیا نا، تو پوری منافقین کی وہ جو کابینہ تھی کھڑی ہو گئی، لو جی ایک سچے سچے مسلمان کا سر قلم کر دیا، کیسے مار دیا؟ ہماری تو مراد صرف اصلاح تھی، توفیق تھی، اور کہ آپس میں مصالحت ہو جائے، موافقت پیدا ہو جائے، لو جی ہمارے سچے سچے مسلمان کو مار دیا۔ ایسی صورت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طرز اپنایا ہے وہ آج تک مشعل راہ ہے، کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھا تو حضرت عمر میرا گمان تو نہیں تھا کہ عمر ایسا کام کر دے گا، ایک سچے سچے مسلمان کی گردن اڑا دے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ نیچے کی عدالت کا اگر کوئی کیس بڑی عدالت میں چلا جاتا ہے، نیچے کی عدالت کے جج کا کیس اگر بڑی عدالت کے پاس چلا جاتا ہے، تو بڑی عدالت کے جج کو حقیقت پسندہ، حقیقت پر مبنی فیصلہ کرنا چاہیے، اس کی رعایت بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دور میں نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو چھوٹی عدالتیں دے رکھی تھی کہ آپ لوگ بھی فیصلہ کر سکتے ہو، لیکن چھوٹی عدالت کا اوپر جب فیصلہ آیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرا گمان تو نہیں تھا کہ عمر ایسا کرے گا، عمر ایسا کرے گا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جانبداری نہیں کی، بلکہ غیر جانبداری سے فیصلہ فرمانے لگے، ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ تو قرآن مجید کی یہ آیت اتری، فلا، نبی جی ایسے نہ کیجئے، وَرَبِّكَ، تیرے پروردگار کی قسم، لا یؤمنون، وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ وہ باہمی معاملات جو اختلافات ہیں ان میں آپ کو فیصل جو تسلیم نہیں کرتا وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یوں دفاع کر دیا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کا کہ انہوں نے صحیح فیصلہ فرمایا کہ آپ کی عدالت کا فیصلہ ہوا پھر آ کر کے کسی اور عدالت میں پیش کرنا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منصب نبوت کی توہین ہے، اور ادھر جا کر کے ان کی خلاف ورزی کرنے کی شکل میں کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرما دیا گیا کہ یہ مومن نہیں تھا بلکہ منافق تھا، اس کا جو سر قلم کر دیا گیا ہے درست فیصلہ ہے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر دل میں بھی کسی قسم کی کوئی تنگی محسوس نہیں کرنی، اور وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور پھر سر بسر اس کو تسلیم کر لے۔ یہ ضروری ہے، ماننے کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ ایک ماننے کا درجہ یہ ہے کہ دل کا اعتقاد ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرما دیا وہی ہے، درست، سچ، حقیقت ہے، حقیقت پر مبنی ہے۔ اور دوسری بات پھر اس کو زبان سے اقرار بھی کرے، ہاں جی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے کو مانتا ہوں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ عملی طور پر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، عملی طور پر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کہا ہوا اور کیا ہوا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کرتے دیکھا اور خاموشی اختیار کی اسی کو اپنا لے۔ اس ضمن میں کہ فیصلہ ماننا ہے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشرہ مبشرہ میں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ میرے اور ایک انصاری صحابی جو تھے نا ان کے باہمی نزاع کے بارے میں نازل ہوئی تھی، اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک انصاری صحابی یہ دونوں اپنا قضیہ لے کر کے نا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ہاں بھائی کیا مسئلہ ہے؟ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جی یہاں سے پانی آتا ہے، پہلے میری زمین ہے اور میری زمین کے بعد جا کر کے اس انصاری صحابی کی زمین ہے،
چنانچہ میں پہلے اپنی زمین کو سیراب کرتا ہوں، پھر میں پانی چھوڑتا ہوں تو نیچے چلا جاتا ہے۔ اب وہ انصاری صحابی کہنے لگے چونکہ میری زمین دور ہے اس لیے پانی پہلے مجھے ملنا چاہیے اور پھر ان کو ملنا چاہیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہر کے مطابق، کیونکہ حقیقت بھی یہی ہے کہ الحق للقریب ثم للبعید، قریب آدمی کا پہلے حق ہے پھر دور والے کا حق ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ یوں فرمایا کہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ اس طرح کر لیجئے کہ آپ تھوڑا پانی لگایا کرو اور باقی انصاری کے لیے چھوڑ دیا کرو۔ اس پر وہ انصاری صحابی حالانکہ سچے مسلمان تھے لیکن دل میں ان کے تھوڑی تنگی محسوس ہوئی اور بس زبان سے کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کی رعایت کی، حضرت زبیر کی رعایت کی ہے کہ وہ ان کے پھوپھی کے بیٹے تھے، اس لیے رعایت کرتے ہوئے ان کے حق میں فیصلہ کیا ہے، ورنہ حق تو میرا بنتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ بڑے رنجیدہ ہوئے اور ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور پھر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ کو بلا کر کے کہا پہلے میں نے کہا تھا تھوڑا پانی لگاؤ، اب تم اتنا پانی لگاؤ کہ تمہاری دیواروں تک پانی چڑھ جائے، پھر اس کے بعد چھوڑ دیا کرو کہ آگے جائے۔ تو اس سے مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اب بھی ہر معاملے میں فیصل تسلیم کرنا، حکم تسلیم کرنا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، جو کہا اللہ تبارک و تعالی سمجھ عطا فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ورزقا طیبا واسعا وشفاء من كل داء ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك